السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کے 114ویں جلسے سالانے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور سب شامل ہونے والوں کو اس مقصد کا حاصل کرنے والا بنائے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کا آغاز فرمایا تھا، اور تمام شاملین کو ان تمام دعاؤں کا وارث بنائے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں۔ گزشتہ 2 خطبوں میں بھی میں اسی طرح توجہ دلاتا رہا ہوں۔ وہ مقصد ایسا ہے کہ جس کی طرف بار بار توجہ دلانی بھی ضروری ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہی ہماری بچت ہے، زندگی اور بقا ہے، اور یہی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کو اگر ہم نے حاصل کر لیا تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ مقصد ہے تقویٰ کا حصول۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مصرع ترتیب فرمایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی تائید میں الہاماً آپ کو یہ مصرع عطا فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وارث بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے پھل کھانے ہیں،
اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو اس جڑ کی حفاظت کرنی ہوگی. اس کی نشو و نما کے لیے تمام ضروری لوازمات پورے کرنے ہوں گے. اس کو کھاد کی بھی ضرورت ہے، اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے، اس کو جڑی بوٹیوں سے صاف رکھنے کی بھی ضرورت ہے. ایسی اکاس بیلوں سے محفوظ رکھنا ہے جو بڑے بڑے درختوں سے بھی اگر چمٹ جائیں تو ان کو جانوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ کھادیں، یہ خوراک اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے. جو نیکیوں کی فصلوں اور پھلوں کو ہرا بھرا رکھتی ہیں. اس کی آبیاری اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اس کے حضور جھکتے ہوئے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہیں. ان فصلوں کی نلائی گڈائی، اس کو جڑی بوٹیوں سے پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام نواہی سے بچنا ہے. تمام برائیوں کو اپنے دل کی زمین سے نکال باہر پھینکنا ہے. تبھی یہ جڑیں زمین میں گہری اور مضبوط ہوں گی، اور تبھی ان جڑوں سے خوراک حاصل کرنے والی فصلیں اور باغ ثمردار ہوں گے. تبھی اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر ایسے دلوں پر پڑے گی، اور تبھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان رسیلے اور میٹھے پھلوں سے فائدہ اٹھا سکے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں، جلسے سالانہ کے موقع پر ہی، کہ اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جاوے، کیونکہ یہ بات عقل مند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجز تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقویٰ کا طریق اختیار کیا ہو اور جو نیکوکار ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو، اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں. اور پھر فرمایا، للذین احسنوا الحسنی، یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار کر ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ مجھے وہی بار بار ہوئی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا، خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہو. اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، یا صرف خوش خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچی تقویٰ ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو. بس اس سچے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے اور نیکیاں بجا لانے کے لیے ہر احمدی کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صرف احمدی ہو جانا کافی نہیں ہے. صرف بیعت کر لینے سے یا اتنا کہہ دینے سے کہ ہم فلاں پرانے احمدی کی اولاد ہیں جس نے جماعت کی خدمت میں ایک نام پیدا کیا تھا، یا ہم فلاں صحابی کی اولاد ہیں جس نے جماعت کی خاطر یہ قربانیاں دی تھیں، یا فلاں شہید ہمارا رشتہ دار ہے جو جماعت کی خاطر شہید ہوا، یا ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ معاملہ تقویٰ اور نیکیاں بجا لانے کی کوشش کو دیکھ کر کرنا ہے.
اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو اس لیے تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا، بخشش کا معاملہ ہوگا، نہیں، بلکہ تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، صرف اور صرف کلی طور پر کوئی اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں بخشا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقوی پر چلنا اور نیکیاں بجا لانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دفعہ قرآن کریم میں تقوی پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور اسی لیے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے ہزاروں دفعہ یہ الہام ہوا ہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام اوامر و نواہی کی تفصیل کھول کر بیان فرما دی ہے۔ بس اپنے ایمان کی فصلوں اور باغوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو ثمردار بنانے کے لیے تقوی پر ہی چلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہوگا، تمام نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور تمام برائیوں کو بیزار ہو کر ترک کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جیسا کہ میں نے بتایا ہے نہ آباء و اجداد کی بزرگی کام آئے گی، نہ کوئی خاندان کام آئے گا، نہ کوئی قبیلہ کام آئے گا، اور نہ کسی ملک کا باشندہ ہونا کام آئے گا۔ آج یہاں ہم مختلف قوموں اور قبیلوں کے لوگ جمع ہیں، ہمارے یہاں اس ملک سے بھی مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف معاشرے کے، مختلف قومیتوں کے، مختلف طبقات کے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں ذات پات برادری وغیرہ کا ابھی تک بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ شادیوں وغیرہ کے موقع پر بھی، رشتوں میں بھی موقع پر بھی خاص طور پر بہت زیادہ بعض خاندان توجہ دیتے ہیں رشتے برادری کی۔ رشتوں میں اس لیے روکیں ڈالی جاتی ہیں کہ فلاں ہماری ذات برادری کا نہیں ہے۔ بعض غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو صرف اس بات پر ان کی حمایت کی جاتی ہے کہ وہ ہماری برادری یا قبیلے کا ہے۔ پھر ملکوں کی سطح پر ہے، مغربی ممالک میں بھی یہ چیز ہے، گو ذات برادری کے لحاظ سے تو نہیں، وہ لوگ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ لوگ، ان لوگوں میں بھی بڑائی، احساس برتری کا اور دوسرے کے دوسرے کے کمتر سمجھنے کا احساس ہے۔ ایشین سے، افریقن سے ان کے مختلف سلوک ہوتے ہیں، اور مختلف مواقع پر یہ احساس برتری ان کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ سیاسی طور پر بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس کا اظہار کریں نہ کریں، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ برتری اور کمتری کے رویے ظاہر ہو ہی جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے اور چھوٹے کا احساس کسی نہ کسی سطح پر ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں ہر سطح پر یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہی توجہ دلائی ہے کہ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بلکہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اصل چیز جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہارا متقی ہونا ہی اصل چیز ہے، اور کسی قسم کی اور انفرادیت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ تمہارا معزز ہونا،
تمہارے قبیلے کے لحاظ سے نہیں ہوگا، یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ قبیلے تو ایک پہچان تو ہیں۔ کم ذات کا یا اچھی ذات کا ہونا معیار نہیں ہے، گورا ہونا یا کالا ہونا کوئی بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بڑائی اسی میں ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آج آپ لوگ جو یہاں مختلف قوموں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف قبیلوں، ذاتوں اور خاندانوں کے ہیں، آپ کی پہچان یہی ہے کہ احمدی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ بس ہر احمدی کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نیکیاں کرے، بلا تفریق مذہب ایک دوسرے کے کام آئیں، تبھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ٹھہریں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ٹھہرتا ہے وہی ہے جو دنیا و آخرت کے انعامات کا وارث ہوتا ہے۔ پس ان خاندانوں اور قبیلوں کو تم اپنی پہچان کی خاطر تو رکھو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہیں، لیکن یہ پہچان تمہارے معزز ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی اگر اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں۔ بس یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ معزز وہی ہے جو تقوی میں بڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ خاندان کا اپنے آپ کو سمجھنے والا برائیوں میں مبتلا ہے اور اس کی نظر میں کمتر خاندان والا ہے لیکن وہ تقوی میں زیادہ ہے، تو معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جس کو وہ کمتر سمجھتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور یہی بات جماعت احمدیہ کے جلسوں کا مقصد ٹھہرائی ہے۔ آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے بعد اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، اور تقوی دلوں میں قائم کرتے ہوئے، نیکیاں بجا لاتے ہوئے، محبت، پیار اور بھائی چارے کی فضا ہر جگہ قائم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس بارے میں ایک ایسا خوبصورت پیغام اپنی امت کو دیا تھا۔ فرمایا، اے لوگو، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی سرخ و سفید کو رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر، اور کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سرخ و سفید رنگ والے پر کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقوی اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ بس معزز ہونے کے لیے یہ معیار ہے کہ تقوی اختیار کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا، خدا کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں، خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے ذاتیں بنائی ہیں، اور آج کل تو صرف بات چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے۔ متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کوئی سند نہیں، حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث فقط تقوی ہے۔ آج حج کے علاوہ جماعت احمدیہ کے جلسے میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ چیز میرے خیال میں ان میں زائد ہے، ہمارے میں زائد ہے،
کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان کی کوشش کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حج میں بھی پہلے سے بڑھ کر یہ چیز نظر آئے گی جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو کھل کر اس فریضہ کی ادائیگی کا موقع مل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی راستے کی تمام روکیں دور ہو جائیں گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم یہ نظارے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ حج کے موقع پر بھی اس طرح تمام احمدی ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ بہرحال جہاں یہ بات ہمیں یہاں نظر آتی ہے فی الحال، جہاں مختلف خاندانوں، برادریوں، بلکہ قوموں اور ملکوں کے لوگ بھی ایک جگہ جمع ہیں، مالی لحاظ سے انتہائی کمزور بھی ہیں اور آسودہ حال بھی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل کرنے والے ہیں کہ دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، مال و دولت یا نسبی بزرگی پر بے جا فخر کرتے ہوئے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو، خدا کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ بس ہمیشہ اس اہم مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ یہی راہ نجات ہے اور یہی چیز ہے جس سے جماعت نے ترقی کرنی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہمارے سے ہمیشہ وہ اعمال سرزد ہوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب تر کرنے والے ہوں، ہمیشہ ان راستوں پر چلنے والے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا ہوتے ہوں اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی چلی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب جو جماعت اتقیاء ہے خدا اس کو ہی رکھے گا، اب جو جماعت اتقیاء ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسروں کو ہلاک کرے گا۔ بڑے خوف کا مقام ہے۔ کبھی کوئی احمدی ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرنے کے بعد ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے جس کو ہمیشہ ہر احمدی کو مد نظر رکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے، جس کا ایک حدیث میں یوں ذکر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں۔ پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نے ذکر کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ ان الفاظ میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھہا وانت خیر من زکاہا، کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو خوب پاک صاف کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر ہے جو اس کو پاک کر سکے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی جن کی خاطر یہ کائنات پیدا کی گئی، تو ہمیں کس قدر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ موقع میسر آیا ہے، ہمیں یہ 3 دن اس بستی میں ملے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اپنے دل میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اسے تقوی مانگیں، نیکیاں بجا لانے کی طرف توجہ کریں، اور
اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان پر قائم رہنے کی اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش بھی کریں، تاکہ ہمارا شمار ہمیشہ اتقیاء کی جماعت میں ہو اور کبھی ہلاک ہونے والوں سے میں نہ ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے ہوں، نفس کی خواہشات ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی نہ ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ بس جہاں اس تقوی کے حصول کے لیے ہر احمدی نے اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا کرنی ہے، اس کی عبادت کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہیں، نمازوں میں پابندی اختیار کرنی ہے، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانیاں کرنی ہیں، اس کے دین کی اشاعت کے لیے کوشش کرنی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی ہیں جو حقوق اللہ جن میں شامل ہیں، حقوق العباد جن میں شامل ہیں، جو تقویٰ کی جڑ کو مضبوط کرنے والے ہیں، ایمان کے درخت کو ثمردار بنانے والے ہیں۔ یہ نیک اعمال ہی ہیں، اگر ہم ان پر کاربند ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کی رضا کو پاتے ہوئے اس کے مقرب ہو جائیں گے۔ اس طرح بعض برائیاں ہیں جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ ایک احمدی بھی کیونکہ اس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس کا حصہ ہے جہاں نفس نفسی کا عالم ہے، اس لیے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ متقی کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان میں عاجزی، انکساری، حلیمی اور مسکینی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام۔ تو ایسے جاہل جن کا کام ہی صرف لڑنا جھگڑنا ہے، آج کل ہمارے ان ملکوں میں جو مسلمان کہلانے والے ہیں، ان کے خلاف زیادہ ہی جہالت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پھر بعض دفعہ اپنوں میں سے ہی بعض جاہل پیدا ہو جاتے ہیں جن کو سمجھ جانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقعوں پر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنے کے بجائے ایسی مجلس سے اٹھ جایا کرو، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے سوائے اس کے کہ ہم اپنے اخلاق خراب کریں کچھ نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ مقابلے اور غصے میں آ کر انسان خود بھی ایسی بات کر جاتا ہے جس سے تکبر کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ انسان متکبر ہو جائے تو پھر ایک کے بعد دوسرا گناہ سرزد ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے نے تو جہالت سے بات کی تھی، جواب دے کر آپ بھی جہالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ متکبر کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اپنے گال لوگوں کے سامنے غصہ سے مت پھلا اور زمین میں تکبر سے مت چل۔ اللہ یقیناً ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بس تقوی اور تکبر یا فخر یا ذرا سی بات پر غصے میں آ جانا ایسی باتیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ مخالف سمتیں ہیں۔ تقوی کے ساتھ کبھی اس قسم کی برائیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تکبر کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں۔ یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے، مگر تم شاید
مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے، مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے، پس مجھ سے سمجھ لو کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں۔ فرمایا ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لیے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقل مند یا زیادہ ہنرمند ہے، وہ متکبر ہے، کیونکہ وہ خدا کے سرچشمہ عقل اور علم خدا کو سرچشمہ عقل اور علم خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے؟ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ جاہ و حشمت خدا نے ہی اس کو دی تھی، اور وہ اندھا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین جا پڑے، اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استہزاء سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے اور اس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے، اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے ایک مدت دراز تک اس کے قوا میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں اور نہ باطل ہوں، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کے سرچشمہ کو اس نے شناخت نہیں کیا اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھا ہے۔ سو تم اے عزیزو ان تمام باتوں کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کے غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے، اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو تم کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو، تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ، اور تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ خدا کی طرف جھکو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اسی سے کرو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو۔ پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ اور پاک غریب اور مسکین اور بے شر، تا تم پر رحم ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے، کبھی یہ آنکھ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرے کو گھور کر دیکھتا ہے، تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کبھی زبان سے نکلتا ہے، کبھی اس کا اظہار سر سے ہوتا ہے، کبھی ہاتھ اور پاؤں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ غرضے کے تکبر کے کئی چشمے ہیں، اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام چشموں سے بچتا رہے، اور اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس سے تکبر کی بو آوے اور وہ تکبر ظاہر کرنے والا ہو۔ دیکھیں
اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی اس نے. کتنی گہرائی میں جا کر آپ نے ہماری اصلاح کرنے اور تقویٰ میں ترقی کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. اب دیکھ لیں دنیا میں بہت کم ہیں جو پڑھ لکھ جائیں یا کسی خاص مضمون میں ان کا علم بڑھ جائے تو ان میں بڑائی پیدا نہ ہو، بلکہ ہمارے ملکوں میں تو اسکولوں کے اساتذہ بھی اکثر اوقات بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کی غلطی پر ان کا اچھا خاصا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور پھر بچوں کو پڑھائی کرنے کے شوق کے بجائے پڑھائی سے نفرت ہو جاتی ہے. پھر آج کل یہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کے پاس کچھ پیسہ آ جائے اس کا دماغ ہی نیچے نہیں آتا. بعض دفعہ غریب آدمی سے نہایت حقارت آمیز سلوک کرتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو دعاؤں میں سست ہیں ان میں بھی تکبر ہے. بس ہر احمدی کو چاہیے کہ آپ آج کل اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی موقع دیا ہے ان دنوں میں اس ماحول میں خاص طور پر دعاؤں پہ زور دیں. اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی دعاؤں میں سست نہ کرے. یاد رکھیں یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، اور اس دنیا میں بھی ان دعاؤں نے ہی کام آنا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے عاجزانہ دعاؤں نے ہی کام آنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درس سے ہمیں نصائح فرمائی ہیں اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس زمرے میں شمار ہو جائیں جو خدا کے مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے. پھر دیکھیں کس باریکی سے بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. فرمایا حقارت سے کسی کو نہیں دیکھنا، یا کسی بات پر اس طرح دیکھنا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ جس طرح کل کائنات کا میں ہی مالک ہوں. پھر کبھی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. بعض لوگ مذاق میں دوسروں کی دل آزاری کر جاتے ہیں اور یہ مذاق ہو رہا ہوتا ہے، تو اس بات سے بھی منع فرمایا ہے. کسی کا استہزاء اور ٹھٹھا کرنا جس سے دوسرے کی سبکی ہو، یہ سب تو تکبر کی قسمیں ہیں. تو ایک تکبر جو ہے یہ بہت سی نیکیوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اور بہت سی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تکبر ہی ہے جس سے انسان عفو اور درگزر سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے متقی کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایک متکبر انسان جو ہے اس کو دوسروں کو معاف کرنا ہی نہیں آتا. کسی کو سزا کے طور پر سرزنش کرنا یا سزا دینا تو میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کے اختیارات ہوں لیکن اصلاح کے لیے اگر کیا جائے تو. لیکن جس میں تکبر ہوگا وہ ان معاملات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا. آخر میں بیٹھ کے اس طرح نعرے نہ لگائیں کہ بلا وجہ نعرے کی ضرورت جہاں نہ ہو خاموشی سے سن بھی لیں کوئی تھوڑی دیر. تو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. حالانکہ ذاتی معاملات میں متقی کی یہ نشانی ہے کہ وہ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان کا سلوک کرتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ کسی دوسرے کی طرف سے کوئی زیادتی بھی کبھی ہوئی ہے. اور ایسے احسان کرنے والوں اور تقویٰ پر قدم مارنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. جبکہ تکبر کرنے والوں کے لیے فرمایا، جیسا کہ ہم نے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کے علاوہ اور بہت سی نیکیاں ہیں، اعمال ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کی تفصیل میں اس وقت جانا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کے تقوی کے معیار کو اونچا کرنے والی اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے والی ہیں.
مثلا رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس میں اپنے والدین ہیں، بیوی کے والدین ہیں، بھائی بہن ہیں وغیرہ وغیرہ، غریبوں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں تک غریبوں کے حقوق کا سوال ہے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اپنے وسائل کے لحاظ سے بھرپور حصہ لینے کی کوشش کرتی ہے، بحیثیت جماعت بھی اور بحیثیت افراد جماعت جو ہیں وہ اپنی حیثیت ذاتی لحاظ سے بھی جن کو توفیق ہے۔ پھر بحیثیت انسان ہر دوسرے انسان کے کام آنے کا سوال ہے۔ پھر عدل و انصاف کے قیام ہے، وعدوں کی پابندی ہے، اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جو کرنے سے تقویٰ کی جڑیں مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ غرض کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا جائے وہ نیکی ہے اور تقویٰ کی طرف لے جانے والی ہے، اور جو کام بھی ان حقوق کی تلفی کا باعث بن رہا ہے، اپنے خدا سے دور لے جانے والا ہے، وہ برائی اور بدی میں شامل ہے، اور اس کی بہکنی کرنا دل کی زمین کو صاف کرنے کے لیے اور تقویٰ کی جڑوں کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے۔ متقیوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی تسلیاں بھی دی ہیں اور انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ مثلا فرمایا متقیوں کا میں خود کفیل ہو جاتا ہوں، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، ان کو تنگ حالات سے نکالتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے رزق کے سامان پیدا فرماتا ہے، انہیں بہت ساری برائیوں سے اپنے فضل سے آزاد کرتا ہے، ان کو ایک نور دیا جاتا ہے، نور فراست ان کو عطا ہوتا ہے۔ غرض ایک متقی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے، اور تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے۔ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جس میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس یہ تقویٰ جو فرمایا یہ حصن حسین ہے، ایک محفوظ قلعہ ہے، اس میں آ جائیں گے تو ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائیں گے، جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو کہ بجز روح القدس کے حقیقی تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتی، اور نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو۔ وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔ فرمایا خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کو دل میں لگانا چاہیے، وہی پانی جس سے تقویٰ پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ فرمایا پس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو، اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک برگزیدہ قوم ہو جاؤ گے۔ خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو۔ نعرہ تکبیر،
فرمایا اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ کینہ وری سے پرہیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہر ایک نیکی کی راہ اختیار کرو، نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ۔ یہ آخری اقتباسات جو ہیں جو میں نے پڑھے ہیں یہ رسالہ الوصیت سے ہیں، جو ٹھیک آج سے 100 سال پہلے 20 دسمبر 1905 کو حضرت مسیح علیہ السلام نے تحریر فرمایا تھا، اور پھر 24 دسمبر کو میرا خیال ہے یہ رسالہ شائع ہوا تھا۔ تو تقوی کی طرف توجہ دلانے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری وفات کی اطلاع دے کر مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے، اور ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ اس زمین کو ناپ رہا ہے۔ تب ایک مقام پر پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ ایک قبر مجھے دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے، اور ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا ابھی پہلے سن لیں، اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ اس بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے والوں لوگوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت دعائیں بھی کی ہیں۔ فرمایا، اور میں دعائیں پڑھتا ہوں، ہم نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اس کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے، اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے دعا کی یہی، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا، اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقعہ تیرے لیے ہو چکے، اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر میں تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر کریم، اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدزنی اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں، اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں، جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے کہ وہ بکلی تیری محبت میں کھوئے گئے، اور تیرے اس فرستادے سے وفادار اور پورے ادب اور انشراحی ایمان کے ساتھ محبت اور جاں فشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ سال یو کے جلسہ سلانے پر میں نے تحریک کی تھی کہ اس مبارک تحریک میں حصہ لیں اور اس پاک نظام میں اپنی اور اپنی
نسلوں کی زندگی پاک کرنے کے لیے شامل ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے وارث بنیں۔ میں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ 100 سال پورے ہونے پر کم از کم 50,000 موسیان ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو تعداد تھی اس میں تقریباً 15,000 اور شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے UK کے جلسے تک یہ تعداد درخواست دہندگان کی پوری ہو گئی تھی، منظوریاں تو بعد میں ہوئیں لیکن بہرحال پوری ہو گئی تھی۔ لیکن آج 100 سال پورے ہونے پر جو مجلس کارپرداز پاکستان کی 100 سال تو آج پورے دسمبر میں ہو رہے ہیں نا، جو مجلس کارپرداز پاکستان کو درخواستیں پہنچی ہیں، یہاں شاید علیحدہ بھی ہوں بھارت کی، وہ تقریباً 17,500 ہیں۔ جو 15,000 میں نے کہا تھا، ابھی بہت سی وصیت فارم جو ہیں وہ جماعتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ میرے نزدیک نامکمل ہے، اس لحاظ سے کہ بہت ساری ابھی پروسیس میں ہیں۔ میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ درخواستیں آ چکی ہیں جتنا کارپرداز کا خیال ہے۔ تو بہرحال جماعت نے اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے توجہ دی۔ اب اگلا ٹارگٹ جو تھا کل چندہ دہندگان کا، یعنی اس وقت جو کمانے والے ہیں یا 2008 تک جو بھی کمانے والے ہوں گے، اس کا 50% نظام وصیت میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی اگر نہ کمانے والے جو ہوتی ہیں خواتین، گھریلو خانہ دار خواتین اور بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر شامل کر لیں تو یہ تعداد 50% سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہوگی بعض چھوٹی جماعتوں نے یہ ٹارگٹ حاصل کر بھی لیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نظام کو اب جماعت کے افراد سمجھنے لگ گئے ہیں اور اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جس نظام کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر میں فرمایا تھا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی تقدیر کے تحت ہی اس شہر سے میں آپ کو اگلا ٹارگٹ جس کی گزشتہ سال تحریک کی گئی تھی اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ہم اس فکر میں تو ہیں کہ وصیت کریں لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں پڑھی ہیں یہ اس لیے پڑھ کر سنائی ہیں کہ جب نیک نیتی کے ساتھ اس نظام سے وابستہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے طفیل آپ کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ پیدا کرائے گا، آپ کو اپنی طرف پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ بھی ہوگی۔ بس آگے بڑھیں اور اس پاک نظام میں شامل ہونے کی کوشش کریں، خدا کے مسیح کی آواز پر لبیک کہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے معیار حاصل کرتے چلے جائیں جن کی طرف تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے۔ بہرحال تقویٰ پر چلنے کا عزم اور اس کے لیے دعا ضروری ہے۔ اللہ کے خوف اور آنکھ کے پانی سے تقویٰ کی جڑوں کو مضبوط کریں اور نیکیوں کی لہلہاتی فصلوں سے اپنی خوبصورتی اور حسن میں اضافہ کریں۔ اس رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی کہ اگر تم تقویٰ پر قائم رہے، اس کی جڑیں مضبوط تمہارے دلوں میں قائم رہیں، تو اس کے رسیلے اور میٹھے پھلوں میں سے ایک نعمت جو خلافت کی نعمت ہے، اس کی کبھی جماعت میں قیام رہے گا۔
پاس اس نعمت سے بھی اگر فائدہ اٹھانا ہے تو تقوی کی جڑوں کو اپنے دلوں میں مضبوط کرنا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خدا کا وعدہ ہے، اور وہ سچے وعدوں والا خدا آج تک اپنے وعدے پورا کرتا آیا ہے۔ اس انعام سے فیض اٹھانے والے انشاءاللہ تعالی پیدا ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ہر ایک کو یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ تقوی سے خالی ہو کر ہم کہیں جڑی بوٹیوں کی طرح جماعت کے اس حسین باغ سے باہر نہ نکال دیے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا دن آئے جب کسی احمدی کے دل میں ہدایت کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی کجی پیدا ہو۔ اس لیے اپنے ایمانوں کی مضبوطی کی دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ مجھے گزشتہ سال کسی نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہجری قمری کے لحاظ سے 2005 میں خلافت کو بھی 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اب تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح توجہ کی ہے، پتہ ہے ہر ایک کو، لیکن بہرحال اس لحاظ سے آج وصیت کے نظام کو 100 سال پورے ہونے کے علاوہ قمری سال کے لحاظ سے بھی خلافت احمدیہ کو بھی 100 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ باوجود اس کے کہ پہلے اس لحاظ سے سوچ کر یہاں آنے کا پروگرام نہیں بنا تھا، اور باوجود ایسے حالات کے جن کو اتنے موافق نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ دونوں لحاظ سے اس صدیوں کو پورا ہونے پر خلیفہ وقت وہاں موجود ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایک ادنا غلام وہاں موجود ہے جہاں سے یہ پیغام دنیا کو دیا گیا تھا۔ جہاں سے آج وہاں موجود ہے جہاں سے خلافت احمدیہ کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ کرے جہاں نظام وصیت سے دنیا کے مالی نظام فائدہ اٹھانے والے ہوں، جہاں غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق قائم ہوں، جہاں محض اور محض خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کے اعلیٰ معیار قائم ہوں، وہاں تقوی پر قائم رہتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوشخبری کا بھی مصداق ٹھہرے کہ میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔
پس اے مسیح محمدی کی سرسبز شاخو، خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے روشن تابناک چمکدار مستقبل کی ضمانت دی ہے۔ پس تقوی پر قائم رہتے ہوئے اس سے فیض پاتے چلے جاؤ، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درخت وجود کی سرسبز اور ثمردار شاخیں بنتے چلے جاؤ۔ آج تمام دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اس مسیح محمدی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تم نے لہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے قربانیوں کے اعلیٰ معیار تم نے قائم کرنے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تقویٰ کی جڑ کو اپنے دلوں میں مضبوط کرتے ہوئے یہ سب کچھ حاصل کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی کرنا ہے، تاکہ نسلاً بعد نسلاً اللہ تعالیٰ کے انعاموں سے حصہ پاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ ان دنوں کو خاص طور پر بہت دعاؤں میں گزاریں، بہت دعاؤں میں گزاریں، بہت دعاؤں میں گزاریں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، نعرے بند کر لیں اور دعا کر لیں۔ آمین۔